السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہو دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں آج ذکر کروں گا کہ ایک حیدرآبادی ایک شخص ہے، تمام لوگوں کو جمع کر کے اور علول جلول فالتو بات کرتا رہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا رہتا ہے کہ اس کا نام ہے نقش بندی اپنے آپ کو لکھتا ہے۔ پہلے اس کی فالتو بات سنیے۔ پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام یہ کہہ رہا علیکم ہے یا عبد فرشتے القادر، کھڑے ہو کے ادب سے، تو کیا فرشتے بیٹھے تھے اے کیا عبد قبر کے القادر اندر؟ آپ پر یہ سلام۔ دیکھ رہا تھا کیا وہاں پہ؟ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے۔ شام نہ ہونا، دل میں یہ گلا ارادہ کر پھاڑ لو کے کہ تم اپنی میرے بات کا مرید لوگوں کو ہو، یقین تو دلاتا ہے، اس قیامت لیے تک کے چلاتا ہے لیے زیادہ۔ تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ تم میرے ہی مرید ہو۔ بزرگوں کے بارے میں دین کی بات چھوڑ کے اور شیطانیت کی بات بتائے گا تو ان کے شکلوں میں کبھی بھی آپ اللہ کا نور اور اللہ کی رحمت کبھی نہیں رہتی، وہ دکھتا بھی شیطان ابلیس کی طرح ہے۔ دیکھو آپ اس کو، دیکھیے اس کو کیسا ہے، وہ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تمام فالتو بات کرتا رہتا ہے۔ کہ دوستو بزرگوں، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ فتنوں کے ایجنٹ ہیں، یہ سب فتنہ پھیلانے والوں سے پیسے لیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ تم اسی طرح کی بات کرو، پبلک کو گمراہ کرو اور اپنی بات کو مضبوط بناؤ وہاں پہ جو یہ لوگوں کو یقین ہو جائے، حالانکہ وہ بات ساری کی ساری غلط رہتی ہے بات۔ اب اس نے ایک بات کہ یہ کہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہمارے غوث پاک جب دنیا سے رخصت ہوئے، قبر میں دفن کیے گئے، اور دفن کرنے کے بعد جب اس کو ڈھک دیا گیا تو جیسے ہی منکر نکیر آئے، فرشتے آئے، کہنے لگے من ربو کا، تو کہنے لگے تمہیں آداب نہیں معلوم، پہلے سلام کرو مجھ سے پھر میں جواب دوں گا۔ اب انہوں نے سلام کیا، پھر سلام کے بعد بولتے ہیں سوال جب کرنے لگے تو کہنے لگے پہلے تم میرا سوال سنو، کیونکہ میرے بھی جتنے بھی مرید آئیں گے تم ان سے سوال جواب کر کے انہیں پریشان نہیں کرو گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ کتنی خراب چیز ہے بتائیے یہ، جب اللہ نے دنیا بنایا ہے، دنیا سے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتے بنانے کے بعد آداب اور یا کوئی بھی چیز ہو یہ دنیا میں اللہ چھوڑے گا؟ سب سے پہلے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ بنایا آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ ہے، ہر چیز ہے چالو ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنے آداب سکھایا، اور اس سے پہلے اس کے فرشتے ہیں، تو کیا فرشتوں کو آداب نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ نے جس نے دنیا تکنیک کیا، سب بنایا، سب کچھ کیا، تو اس کو آداب اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ فرشتے آئیں گے تو کس طرح پوچھیں گے؟ اور یا کہ جو قبر میں چلا گیا وہ زندہ کی حالت میں نہیں ہے، اب جو قبر میں دنیا میں رہ کے سلام دعا جو ہوتا ہے وہ دنیاوی انسان کے لیے ہے، اگر وہاں پہ فرشتے سلام بھی نہیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مصلحت ہوگی، کیونکہ زندہ کے لیے سلام ہوگا۔ اب یہ وہاں پہ ہے کہ وہ سلام کرنا تمہیں نہیں معلوم ہے، اللہ نے نہیں سکھایا، یہ نہیں بتایا کہ آداب کیا ہوتے ہیں، سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ ارے اتنی بڑی کوئی بھی چیز ہو، جب اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا، نبیوں کو تو کام کے لیے دنیا میں بھیجتے تھے، جب اللہ نے ان سب چیزوں کو اختیار نہیں دیا تو یہ پیر ہیں، یہ بڑے اولیاء ہیں، یہ بات سمجھ پہ آتی ہے ہر انسان کو، تو اولیاؤں کو بھی دیا ہے، اور ان کو یہ بولتا ہے کہ عبد القادر جیلانی سے آتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث رحمت اللہ نہیں کہتا، رضی اللہ بولتا، رحمت اللہ کے معنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور رضی اللہ کا معنی یہ ہوتے اللہ ان سے راضی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو انہیں لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحاباؤں کو لگایا جاتا ہے، کیونکہ سارے صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں،
تو یہ ہے. اور ایک یہاں پہ قرآن شریف کی آیت نازل ہے یہاں پہ کہ انکا لا تسمع الموتى، اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، نبیوں کو اختیار نہیں دیا. اور یہ بتا رہا ہے کہ غوث پاک جو ہیں قبر میں ہاتھ پکڑ لیا فرشتوں کا اور بول رہے ہیں تمہیں آداب نہیں معلوم ہے، کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں سوال. تو یہ ایسے برگلانے والے شیطان ہیں، احتیاط کرو کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر جو اس طرح کی باتیں کرے گا نا تو قیامت کے دن ان کی باتوں پہ آ کے لوگ پھنس گئے تو دنیا میں پھنس گئے اور آخرت بھی ان کی بگڑ جائے گی. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.